اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل ہو آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں زندگی دے کر بھیجا ہے، اس زندگی کا ساتھ ساتھ مقصد بھی دے کر بھیجا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں سورہ مومنون کے آخری آیتوں میں مقصد زندگی کو اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں اور اپنے بندوں سے سوال کرتے ہیں
افحسبتم انما خلقناکم عبثا، میرے بندو کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، بیکار ہم نے پیدا نہیں کیا، اور یقیناً تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر واپس آنا ہے۔ زندگی کا کیا ہوا، سارے اعمال کا ہمارے پاس حساب دینا ہے۔ زندگی کا لمحہ لمحہ، زندگی کا سیکنڈ کہاں گزارا، کیا عمل کیا، یہ ساری چیزوں کا حساب دینا پڑے گا۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، ہم نے زندگی کو بے مقصد سمجھ لے کہ زندگی کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے، جبکہ انسان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی مخلوقات پیدا کی ہے، اور جن کے ذمے کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ زندگی کیسے گزاریں اور زندگی کو بندگی کے ساتھ گزاریں، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ لگی ہوئی نہیں ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنایا، وہ چیزیں بھی کسی نہ کسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اہل علم حضرات نے لکھا ہے کہ نیم کا درخت، نیم کا جھاڑ بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے اس کا پتا کڑوا ہے، اس کی ٹہنیاں کڑوے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا کہ جتنے جراثیم زمین کے اندر موجود ہوتی ہیں، ان سارے جراثیم کو وہ درخت اپنے اندر لیتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر کڑواہٹ آ جاتی ہے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور پھر اطباء حکماء لکھتے ہیں کہ کوئی بچپن سے نیم کے درخت کی لکڑی کا مسواک کے لیے اہتمام کرے تو پھر اس کے زندگی میں دانت کبھی کیڑ کے نہیں ہوتے، بلکہ اس سے بڑھ کر سانپ ہے، سانپ کے اندر زہر ہوتا ہے اور بڑا خطرناک ہوتا ہے، کسی کو ڈس لے تو پھر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ زمین کے جراثیم کو نیم کے جھاڑ اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں، اسی طرح ہواؤں میں جو جراثیم ہوتے ہیں اسے سانپ اپنے اندر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر زہر پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح بے شمار دوستوں چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، اللہ اسے جانتے ہیں۔ اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ جو حجر شجر چاند سورج ہوا اور پانی کا نظام، یہ سب کچھ جو انسان کے خاطر بنایا ہے، انسان کے غلامی کے لیے بنایا ہے، انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنایا ہے۔ دوستو یہ چیزیں وہ فرمائے کہ جو ہے بے مقصد نہیں ہے، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، اور پھر اس کی زندگی کا مقصد بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانیت کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے بعض اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے نماز جیسے عمل کو چھوڑ دے تو فرمائے یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ اس نے مقصد کو چھوڑ دیا۔
زندگی کا اہم مقصد جو بندگی ہے، اور بندگی میں سب سے بڑی اہم عبادت نماز ہے۔ بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ کتنا رحم کا، کتنا کرم کا، کتنی شفقت کا، کتنی محبت کا اس امت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا ہے۔ کبھی ماشاءاللہ اللہ اپنے گھر کی حاضری کی، عمرے کی، حج کی توفیق دے تو ان موقع پر وہ واقعات کو اسی میدان میں کھڑے ہو کر پڑھے ہیں، عجیب دوستو کیفیت پیدا ہوگی۔ احد کے میدان میں کھڑے ہو کر احد کا واقعہ پڑھے، اللہ معاف فرمائے، لوگوں کو ایک بیماری لگ گئی ہے، اللہ ہی اس بیماری سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ کام بھی گئے تو پہلے احد کے ساتھ میری فوٹو، کعبۃ اللہ کے ساتھ میری فوٹو، اللہ حفاظت، طواف کرتے ہوئے فوٹو۔ ہاں بھی یہ بات الگ ہے کہ کوئی کسی جگہ فوٹو لے رہا، لیکن عبادت کے اندر فوٹو، عبادت کے اندر دوستو فوٹو نہیں ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا، نماز پڑھتے پڑھتے لے لیتا، میں نماز پڑھوں دیکھو، میں رکوع کروں دیکھو، سجدہ کروں دیکھو، لیتا۔ تو نماز میں جس طرح فوٹو نہیں لے سکتے، طواف بھی عبادت ہے، سعی بھی عبادت ہے، وہاں کیسے فوٹو لے لیں گے؟ تو بہرحال احد کے دوستو میدان میں احد کا واقعہ پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو لہان ہو گئے، دندان مبارک شہید، اور آپ کے سر مبارک پر لوہے کی راڑ لگی، اور جو ہے آپ لو لہان ہو گئے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اب ہاتھ اٹھا دیں اور ان کے لیے بددعا کر دیں، قربان جائیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت کے پیکر تھے، ہاتھ تو اٹھا دیے، اور صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ اب بددعا ہوگی، یہ کفار و مشرکین ہلاک اور برباد ہو گئے، لیکن ہاتھ اٹھانے کے بعد بددعا نہیں دوستو، الٹا دعا دے رہے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری امت کو، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، نہیں جانتے ہیں، اللہم اغفر امتی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری امت کی مغفرت کر دے، نہیں جانتے ہیں۔ ایسی شفقت کا معاملہ، امت کو نہ موت پر بھولنے والے، نہ اپنے آخری وقت پر بھولنے والے، نہ حشر میں بھولنے والے، نفسا نفسی کا عالم، ہر نبی کے زبان پر نفسی نفسی، لیکن قربان جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر آپ اس وقت امتی امتی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کا معاملہ آیا تو سختی کا معاملہ پیش کیا۔ روایتوں میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں چند نوجوانوں کو کہوں کہ وہ ایندھن جمع کریں، ایندھن یعنی کولسا وغیرہ مٹیریل جمع کریں، اور پھر جا کر میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھ لے ہیں۔ ان کو نہیں بول رہی جو نماز چھوڑ ڈالتی ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، بلکہ جماعت سے نماز نہ پڑھنے پر آپ آگ لگانے کے لیے تیار ہیں، گھروں کو جلانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو دوستو اگر سرے سے زندگی سے نماز نکل جائے تو ان کا کیا حل ہوگا؟ یہی وجہ تھی کہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء کے سرتاج، کیوں بھئی ہم کو ان سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ محبت ہے۔ اور دوستو محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے ان کے اقوال سے، ان کے افعال سے، ان کے کاموں سے، ان کے باتوں سے محبت ہو۔ ایک بیٹا بولیا میں ہمارے ابا کا بڑا فرما بردار، بڑا لاڈیلا، اب بابا جو بستر پر پڑا کہا بیٹا میں وہاں تک چل کو نہیں جا سکتا رے باپ، پانی پلا دل، میں چکی تک تمہارا بیٹا ہوں سو، دوسرے کون بھی یاد آتے نہیں، دوسرے کون بھی نہیں، بولو دوسرے کو، یہ ماٹھی ملا فرما بردار نہیں ہے بلکہ نافرمان ہے۔
باپ سے محبت کا دعویٰ یہ ہے کہ باپ کے اشاروں پر باپ کی خدمت کرتا، باپ کے تقاضوں کو جان کر باپ کی خدمت کرتا۔ یہ کیسا ماٹھی ملا فرما بردار کہ باپ حکم کرنے کے باوجود کھلے طور پر نافرمانی کر جا رہا ہے۔ تو بزرگوں دوستو، اولیاء اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے، آپ کے دامن کو پکڑنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی باتوں پر اور آپ کے کاموں پر محبت ہو۔ آپ جیسے کام کرتے ہیں ویسے کام کریں، آپ جو باتیں بتائیں ان باتوں پر عمل کریں۔ چنانچہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ رہا کہ کسی بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ مت دو، اس کی جنازہ نہ پڑھو اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ بھی مت دو، کہ ایسا نہ ہو کہ اس بے نمازی کی نحوست سے دوسروں کو جو تکلیف پہنچے۔ تو بہرحال بزرگ دوستوں بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم نہیں کہا ہے، جسے ہم بیکار سمجھتے ہیں، وہ بھی بیکار نہیں ہے، جبکہ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے طور پر بیان کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زندگی اور موت میں نے ایک مقصد کے طور پر بنایا ہے، ورنہ دنیا کی اور چیزیں اور دوستوں مخلوقات وہ بندگی سے ہٹ کر زندگی گزار رہی ہے۔ ان میں اور ہمارے میں دوستوں فرق کیا ہے؟ یہی فرق ہے کہ ہماری زندگی ایک با مقصد ہے، ایک مقصد کے طور پر ہے، اور فرمایا بندگی کے طور پر ہے، اور مخلوقات کے، جانوروں کے، حیوانات کے، اور پھر اور شجر حجر کے، ان کی زندگی دوستوں بے مقصد ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماتے ہیں کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اور جانوروں کی طرح کھا پی کر زندگی گزار کر چلے جائیں اور جانوروں کی طرح اعمال کر چلے جائیں، نہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، دیکھیں تم میں سے کون اچھا اعمال کرنے والا ہے۔ تو بزرگوں دوستو، یہ مقصد زندگی ہے، اس لیے فرمایا جس کی زندگی میں بندگی نہیں ہے، سراسر وہ زندگی نہیں ہے بلکہ گندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، کہ ہم نے کتنی نعمتیں دی ہیں، ان کو دل و دماغ دیا تاکہ یہ سمجھے، ہمارے احکامات کو سمجھے، آخرت کو سمجھے، قبر و حشر کو سمجھے، زندگی کو مقصد کو سمجھے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے لیکن فرمایا وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، دماغ ہے سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور پھر کان ہیں سننے کے لیے تیار نہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، ارے پھر تو یہ جانوروں کی طرح ہو گئے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں بل ہم اضل، ارے جانوروں سے بھی کہیں گزرے ہو گئے۔ کیوں؟ جانور بھی 2 وقت کی روٹی جب پھینکی جاتی ہے اس کے سامنے تو دوستو وہ جانور بھی پہچان لیتا ہے میرا مالک ہے۔ 2 وقت کی روٹی ڈالنے پر وہ پہچان لیا کہ میرا مالک ہے، یہ مجھے کھلانے والا ہے، پالنے والا ہے۔ اور فرمایا جس کی وجہ سے اس مالک کے گھر کے سامنے کوئی گزر جائے تو پھر اسے بھونکنا شروع کر دیتا ہے، کیا بھی نہیں کریا، اس کے گیٹ میں نہیں گیا، کوئی چیز اس کے مالک کی نہیں اٹھایا، گزرتا ہے تو کوئی اجنبی بھونکتا ہے۔ وہی دوستو مالک کا بچہ اس کی دم پکڑ کر کھیلتا ہے، اس کے کان پکڑ کر کھینچتا ہے، اور وہ پہچانتا ہے میری مالک کی اولاد ہے، تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو بہرحال بزرگوں دوستو بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زندگی کا مقصد میری بندگی کے لیے ہے، آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ اور فرمایا بزرگوں دوستو، آدمی جب با مقصد زندگی گزارتا ہے، اللہ کا غلام بن کر زندگی گزارتا ہے، تو یہ ساری دنیا اس کی غلامی کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ کا وعدہ ہے وَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا اور پکا ہوتا ہے، اللہ سے بڑھ کر کس کا وعدہ ہو سکتا ہے۔ وَعْدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ،
وعملوا الصالحات، ان میں سے تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ والے ہیں، اللہ کہتے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین میں ان کو خلیفہ بنائیں گے۔ بن کر تھے 313 صحابہ، جی بدری صحابہ ہزاروں کفار پر غالب آ کر دکھائے، مٹھی بھر صحابہ ساری دنیا پر دوستو بھاری آ کر دکھائے۔ ایک دور تھا تابعین کا، تبع تابعین کا، اولیاء اللہ کا۔ آج اللہ معاف فرمائے دوستو، اگر سروے کیا جائے مسلمانوں کی تعداد آج دنیا میں زیادہ ہے، کنٹریز کا اگر حساب لگایا جائے مسلمانوں کی کنٹریاں زیادہ ہیں، پھر بھی کیوں آج مسلمان بے جان ہے؟ اس لیے کہ دوستو یہ ایمان کے کلمات ہمارے پاس ضرور ہیں، لیکن ایمان کی حقیقت سے ہم خالی ہیں۔ جس طرح اہل علم حضرات نے مثال دے کر لکھی، ایک آدمی گیہوں بیچ رہا ہے، گیہوں کا موٹا ہے، اس کی قیمت 100 روپے ہے، لیکن اس میں آدھا بھوسا ہے آدھا گیہوں ہے، قیمت 100 روپے ہے۔ اور ایک اس کے بازو میں موٹا ہے، اس کی قیمت بھی دوستو 100 روپے ہے، پونا حصہ جی گیہوں ہے اور پو حصہ جو ہے دوستو بھوسا ہے۔ اور ایک موٹا ہے، اس کے اندر خالص پورے کا پورا دوستو گیہوں ہی گیہوں ہے۔ اب لینے والے سے پوچھیں بھئی کون سا لے گا، کون سا خریدے گا، کون سا لائک کرے گا، کون سا چاہے گا؟ تو سب کہیں گے 100 روپے زیادہ کیوں نہ ہو، 100 روپے زیادہ کیوں نہ ہو، ہمیں تو خالص پورے کا پورا گیہوں چاہیے ہے۔ تو دوستو یہ پورا موٹا جو گیہوں کا ساری قیمت زیادہ قیمت دے کر لینے کے لیے تیار، فرمایا وہ صحابہ کا دور تھا، کامل اور مکمل ایمان والے ہیں، اسے خریدنے کے لیے ہر کوئی چاہتا تھا۔ اس کے بعد کا دور دوستو جس میں پونا حصہ گیہوں اور پو حصہ دوستو بھوسا تھا، وہ تابعین تبع تابعین کا دور تھا۔ آج اللہ معاف فرمائے کہ جس میں آدھا حصہ بھوسا ہے یا اس سے بھی زیادہ حصہ بھوسا ہے، دوستو فرمایا وہ آج ہمارا حال ہے کہ اسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح ہمارے ایمان اور اعمال کی کمی کی وجہ سے آج اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے، آج اللہ کی حفاظت سے، اللہ کی ذمہ داری سے آج اللہ معاف فرمائے دوستو آج امت خالی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو بھائیوں، زندگی کے مقصد کو سمجھیں، اپنے ایمان کی اعمال کی حفاظت، اپنے نوجوان نسلوں کی حفاظت۔ ابھی ایک ہمارے خاص دوستوں میں سے ایک نوجوان آ کر جو ماشاءاللہ جی بچوں پر اسکول کے جی بچوں پر ان کی محنت ان کی نگاہ ہوتی ہے، آ کر بڑے دکھ کے ساتھ بڑے درد کے ساتھ جی فرمایا وہ اپنا ٹکڑا سنا رہے تھے کہ آج اللہ حفاظت فرمائے نوجوانوں کا حال کیا ہے۔ کالج جا کر پیر پھسلتا، اس کا انتظار کرنے کی دوستو اب کوئی ضرورت نہیں رہی، وہ زمانہ تو دور ہو گیا۔ ہائی اسکول کے بچے، 7th اسٹینڈرڈ اور 8th اسٹینڈرڈ کے بچے آج اللہ معاف فرمائے دوستو جی وہ نشے کی حالت میں لت پت ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، جبکہ یہ فرمایا وَمَا هُمْ بِالسُّكَارَىٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو جی نشہ حرام چیز ہے، اور اللہ معاف فرمائے نشے کا آدمی جب عادی ہو جاتا ہے تو پھر اسے کسی چیز کا بھی دوستو خیال نہیں ہوتا۔ آج اللہ معاف فرمائے ایک بڑا طبقہ، امت کا بڑا طبقہ جی فرمایا دوستو اس نشے کی بیماریوں کی طرف مبتلا ہوتے جا رہا ہے، اور عجیب عجیب انداز سے نشے، پہلے کوئی آدمی شرابی ہوتا تو شراب کی دکان کو جاتے ہوئے باٹل اس کے ہاتھ میں ہوئے جی دیکھا جاتا اور پہچان لیا جاتا کہ شرابی کبابی ہے، لیکن آج ایسی چیزیں نکل گئے، گھر بیٹھے ٹابلیٹ کے ذریعے سے وہ نشہ لیتا ہے، سولیشن کے ذریعے سے نشہ لیتا ہے، والدین کو پتہ نہیں ہوتا، گھر میں رہتے ہوئے اولاد نشے کی عادت میں ملوث ہو رہی ہے۔ تو بزرگوں دوستو یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نوجوان اور پھر ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ یہ ایک جوڑا، شادی شدہ جوڑا یہ اولاد سے محروم ہے تو کہیں گے کہ بانجھ پن ہے، بانجھ ہے، جس کی وجہ سے یہ اولاد سے محروم ہے۔ آگے اہل علم حضرات نے بڑی خطرناک بات لکھی ہے
کہ اولاد ہونے کے باوجود اگر وہ اولاد دیندار نہیں بنی اور وہ اولاد کی زندگی میں اللہ کا دین نہیں ہے، اللہ کے احکامات نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، ان کی زندگی دوستو غیروں کی طرح زندگی گزر رہی ہے، نہ قبر کا ڈر، نہ حشر کا ڈر، نہ آخرت کا ڈر، کچھ بھی نہیں ہے، بے مقصد زندگی گزر رہی ہے، تو دوستو یہ اس سے بڑا بانجھپن ہے۔ کل قیامت کے دن ان اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، اس لیے اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر کسی کو کل قیامت کے دن دوستو، ہر گھر کے بڑے کو اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا بزرگو دوستو، ہم اپنی بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر اور ان کو اللہ کے ذمہ داری میں رکھنے کی فکر، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چند عمل کے کرنے والے فرمایا وہ اللہ کے ذمے میں ہوں گے۔ ایک آدمی اس میں سے بتایا گیا جو اللہ کے راستے کا، اللہ کے دین کا محنت کرنے والے ہوگا، دوستو وہ اللہ کی ذمہ داری میں، اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔ اسی میں علماء نے لکھا ہے، کوئی علم کے حاصل کرنے کے لیے چلے، وہ طالب علم بھی اللہ کے ذمے میں، اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو جان دیا ہے، جو مال دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، اس امت میں ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کی فکر کرنا، کیسے وہ کامل مکمل دین میری زندگی میں، میرے بیوی بچوں کی زندگی میں، ہمارے خاندان میں، محلے بستی میں، اڑوس پڑوس میں کیسے اللہ کا دین زندہ ہو۔ جب آدمی ان فکروں میں، ان محنتوں میں لگے گا تو دوستو پھر وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہوگا۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دوسرا آدمی وہ ہے جو مریض کی عیادت کرتا ہو۔ جو مریض کی عیادت کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے فجر میں کوئی صبح کے وقت میں کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ شام میں جاتا ہے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور آج اللہ معاف فرمائے، لوگ اپنے آپ کو ایسے اس فتنے اور موبائل کے پیچھے لگ گئے، گھر جا کر باپ بستر پر پڑا ہے، بیٹے کو توفیق نہیں ہوتی، بیٹے کو فرصت نہیں ملتی کہ اپنے باپ کی عادت کر لے، اپنے باپ کی خیر خیریت پوچھ لے۔ اور اللہ معاف فرمائے، گھر کے باہر کا جو رشتہ تھا وہ تو اللہ حفاظت فرمائے، آہستہ آہستہ آدمی اسے بھولتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے مولیرا رشتہ، پھپھیرا رشتہ اور پھر قلیرا رشتہ، ان کو بھی اپنا ہی رشتہ سمجھا جاتا تھا، اور آج کی اس بزی اور ٹینشن کی دنیا میں اپنے بھی جو دور ہیں ان کو اللہ حفاظت فرمائے دور ہی ہم نے کر دیا۔ اس لیے بزرگوں دوستو، بے سہاروں کا سہارا بننا، بے آسروں کا آسرا بننا فرمایا اس امت کا شیوا تھا، جو اپنی ہی دوستو گھرانے سے آج امت غافل ہوتی جا رہی۔ اسی طرح فرمایا تیسرا آدمی وہ ہے جو صبح و شام اللہ کے گھر میں، مسجدوں میں وقت گزارتا ہے، فرمایا دوستو اللہ کے ذمے ہوتا ہے۔ فجر پڑھیں تو اشراق تک زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ مسجدوں میں وقت گزاریں، عبادتوں کے ساتھ اور پھر تسبیحات کے ساتھ۔ جس طرح اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک تو ایمان والا کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی بات کرے تو خیر کی بات کرے، اس کے علاوہ فرمایا اس کی زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت ہو۔ یہاں سے ماشاءاللہ ہم گھر جا رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے چلے گئے اور سورتیں پڑھتے چلے گئے، یہاں سے گھر تک کا جانا وہ سارا حصہ کل قیامت کے دن دوستو ہمارے لیے، ہمارے حق میں فرمایا گواہی دے گا کہ اللہ یہ تیرا بندہ تیرے کلام کو پڑھتا ہوا پھر رہا تھا۔ 3 سال مدرسے میں بیٹھ کر صبح شام گھر کی دوستوں نعمتوں سے اور گھر کی خوشیوں سے دور رہ کر مدرسے میں رہ کر پڑھنے کو نہیں کہا جا رہا، چلتے پھرتے اللہ کے کلام کی تلاوت کی عادت بن گئی، تو دوستو یہ سارا زمین کا حصہ کل قیامت کے دن یومئذ تحدث اخبارها بان ربک وحالها گواہی دے گا۔ میں نے شاید اس سے پہلے بھی کہا، گھر پر چلے گئے چھوٹے چھوٹے 3 عمل کر لو، ایک درود شریف پڑھ لو اور دوسرا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھ لو، اور
اور تیسری بات گھر والوں کو سلام کر کو جو میں کرنا کیا میری جوڑوں کو میں سلام کرنا. جی اللہ کے بندے، اللہ کے نبی کا اگر تو غلام ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرو. صحابہ کے اندر اتنی عادت تھی، 2 صحابہ چل رہے ہیں، بیچ میں درخت آ گیا، چلنے کے لیے راستہ نہیں تھا، ایک نے ادھر سے ایک نے ادھر سے، تو فوراً جو ہے دوستو سلام کرتے، سلام کرو سلامتی کے ساتھ رہو گے. تو یہ 3 عمل مختصر کر رہے ہیں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی سے، روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیں گے، بلکہ جیب خالی ہونے سے بھی اللہ حفاظت فرما دیں گے. تو بہرحال بزرگوں، دوستو، بھائیوں، اب وہ عادت بننے کے لیے صبح و شام مسجدوں میں یہ 3 تسبیحات، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، اور پھر اسی طرح جو ہے استغفار 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ صبح و شام پڑھنے کے عادی بن جائیں گے، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے. چوتھا آدمی فرمایا امام کا معاون، چاہے وہ امام مسجد کا ہو یا امام وقت ہو یا کسی جگہ کا قاضی ہو، فرمایا اس کا تعاون کرنا، اس کی مدد کرنا. جی قدردان ایسے گزرے ہیں. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء سے مجھے اتنی محبت ہے، میں لیٹا ہوا ہوں، سویا ہوا ہوں، کوئی عالم چلتے چلتے میرے چھاتی پر، میرے سینے پر پیر رکھ کر چلے جائے تو اس کے لیے میں اپنے لیے سعادت مندی سمجھوں گا. اللہ معاف فرمائے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ امام صاحب پہلے سال کیسا آئے تھے ویسا چھڑنا، انہوں ترقی کر ڈالے ہیں، ہم نہ پیٹ میں درد شروع ہو جاتا. دوستو ایسے نہیں ہونا. اللہ کے ذمے میں، اللہ کے سائے میں رہنا چاہتے ہیں تو امام کا معاون، امام کا یہ تعاون کرنے والے بننا. اور 5ویں چیز دوستو جو اہم ہے کہ ہماری اولاد، ہماری نسلیں اللہ کی ذمہ داری میں رہیں تو ایسی تربیت ہماری خود ہو جائے، ہماری اولاد کی ہو جائے کہ کسی کا برا چاہنے والے نہ بنے. خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہرحال جو لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہوتے ہیں ہم ان کے قدموں کو زمین پر جما دیتے ہیں. تو بزرگوں، دوستو، یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہمارا دل سب کے لیے پاک ہو، سب کے لیے صاف ہو، اور ہم اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی کسی کا برا نہ چاہیں. کسی کی برائی سامنے آ جائے، کوئی بولا فلاں ایسا ہے، تو اپنی زبان سے فوراً نکلے انہیں برا تو رہے گا لیکن میرے سے کم نیچ ہے. تو فرمایا اب اس کی برائی کرنے کی یہ ہمت نہیں ہوتی. کوئی برائی کرے تو کہو بھائی ارے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خوبیاں بھی رکھا ہے، اچھائیاں بھی رکھا ہے، اس کی خوبیوں اور اچھائیوں کو دیکھو، برائیوں کو کیوں دیکھتے ہو. فرمایا کسی کا برا نہیں چاہنے والا، فرمایا وہ اللہ کے ذمے میں، اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے. یہ ایک بزرگ ایک راستے سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ جو ہے ایک بچھو پانی میں گرنے کے قریب جا رہا ہے تو انہوں پکڑ کر اسے گھسیٹ لی، ان کو الٹا ڈسنے آ رہا، پھر چھوڑ رہی، پھر قریب جا رہا تو پھر اسے پکڑنے کی، بچانے کی کوشش کری، پھر وہ ڈسنے آ رہا. یہ معاملہ کسی نے دیکھ کر کہا حضرت کئی کو اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہی، یہ وہ ڈسنے آ رہا اسے پھر تمہیں بچا رہی. تو حضرت وہ اللہ کے ولی نے فرمایا ان نے بچھو ہے اپنا کام کر رہا، میں حضرت انسان ہو کر میں کئی کو بچھو بنوں، میں اپنی انسانیت کو بتا رہا ہوں. تو دوستو دوسروں کو نفع پہنچانے کا کام کرنا، بچھو نہیں بننا، دوسروں کو ڈسنے والے نہیں بننا. فرمایا جب یہ صفات حمیدہ زندگی سے نکلیں گے تو یہ پھر اخلاق رذیلہ جو ہے زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقصد زندگی کو پہچان کر زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے 5 صفات جو بیان کیے ہیں ان صفاتوں پر ہم اتر کر اللہ کے ذمے، اللہ کی حفاظت میں آنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نے پڑھے